السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں ہوں ابرار حسین استوری، اور اس وقت میں موجود ہوں پریس روم سپریم کورٹ میں، اور کیس سے فارغ ہو کر آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج سپریم کورٹ میں ایک بڑی خبر ہے، بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک بڑی شخصیت کے حوالے سے، بڑے سیاستدان کے حوالے سے، بڑے اینکر کے حوالے سے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ عامر لیاقت جو پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے جو ہے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی تھی، اور اس کے بعد وہ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ تھے، بڑے اینکر تھے، بڑے مذہبی اور دیگر اچھے پروگرامز کرتے تھے، اور جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن ان کی موت کا تعین نہیں ہو سکا تھا کہ آخر ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، کیونکہ ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ دفنا دی گئی تھی، اور ان کی ڈیڈ باڈی دفنانے کے بعد پوسٹ مارٹم بھی نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس پر سندھ ہائی کورٹ نے ان کی عامر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی کی استدعا پر جو ہے پوسٹ مارٹم کی نہ کرنے کی ہدایت دی تھی، اور پوسٹ مارٹم نہیں کی گئی تھی تدفین کے بعد بھی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ عامر لیاقت کی جو دوسری اہلیہ ہیں دانیہ عامر جو ہیں، ان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ استدعا کی گئی تھی کہ عامر لیاقت کی موت کی وجوہات جاننا ضروری ہے۔ کیا ان کی موت طبی ہوئی ہے، یا پھر کسی نے ان کا قتل کیا ہے، یا پھر کوئی نشہ آور چیز دی گئی ہے، یا کوئی زہر دیا گیا ہے، اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ استدعا کی گئی تھی، درخواست دائر کی گئی تھی۔ تو اس پر آج جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے، اس 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے جو دانیہ عامر کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی تھی وہ درخواست مسترد کر دی گئی، اور کہا گیا کہ میت کی اب پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جسٹس شاہد وحید کی جانب سے کہا گیا کہ جو عامر لیاقت ہے مرحوم، ان کی ڈیڈ باڈی اب تو ڈی کمپوز ہو چکی ہوگی، اور ایسی سچویشن میں قبر کشائی کرنا یا پھر ان کی ڈیڈ باڈی نکال کر پوسٹ مارٹم کرنا شاید ممکن نہیں۔ تو اس وجہ سے عامر لیاقت کی موت کی جو وجہ تھی وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اور آپ کو بتا دوں آج دوران سماعت جسٹس شاہد وحید کی جانب سے کہا گیا کہ ڈیڈ باڈی کی جو پوسٹ مارٹم ہے، اگر سندھ ہائی کورٹ یا عدالتیں پہلے ہی اگر فیصلہ صحیح دیتی تو شاید ہمارے اس عدالتی نظام میں یہ ممکن ہو جاتا کہ ان کے جو پوسٹ مارٹم ہے وہ ہو جاتی، اور تعین ہو جاتا کہ آخر ان کی موت کس وجہ سے ہوئی، کیا کسی نے ان کا قتل کیا یا نہیں کیا۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ عدالتی نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مقدمات میں بھی یہی مسئلہ سامنا رہتا ہے، اور آج سپریم کورٹ نے ان کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ عامر لیاقت کی اموات کے بعد ایک یہ تاثر بھی دیا جا رہا تھا کہ شاید انہیں کسی نے قتل کیا ہے، یا پھر ان کو کوئی زہریلی چیز دی گئی ہے۔ تو آپ کو یاد ہو تو کمرے میں جو ہے وہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ تو ان تمام معاملات پر ایک یہ بھی افواہ پھیلائی گئی تھی کہ شاید انہوں نے کچھ اپنی اہلیہ کی وجہ سے بھی وہ ذہنی ڈپریشن کا شکار تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے زیادہ نشہ کیا تھا، اور اس نشے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور یہ لوگوں نے افواہیں بھی پھیلایا کہ ان کے بیٹے اور بیٹی نے اسی وجہ سے ہی پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور آج سپریم کورٹ نے جو عامر لیاقت کی ڈیڈ باڈی ہے اس کی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے جو درخواست دی گئی تھی وہ خارج کر دی ہے، اور کہا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے۔ یقیناً عامر لیاقت کی موت کا جو ہے وہ تعین نہیں ہو سکا کہ کیا ان کی موت طبی تھی یا پھر کسی نے ان کا قتل کیا تھا۔ سپریم کورٹ سے آج یہ سب سے بڑی خبر تھی۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔